الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت ہی زیادہ اللہ کی تعریف جتنی ہم کریں بہت کم ہے کہ اس کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے ہم نے 6 پارے جو ہیں وہ ترجمہ قرآن کے مکمل کر لیے ہیں. پچھلے تمام اسباق جو ہے وہ یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، فیس بک پر بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ ٹیلی گرام پر بھی اپلوڈ کیے جائیں گے. واٹس ایپ پر چونکہ وہ سارے اسباق موجود نہیں رہتے، وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں بھی ہم روزانہ کا سبق بھیجتے ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس نیک کام میں شامل ہوں. ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر پہلے بھی آپ شیئر کرتے ہیں، ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. 7واں پارہ یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کی بھی پلے لسٹ بن جائے گی اور آپ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کے لیے چن لے اور اللہ ہمیں مزید توفیق دیں کہ ہم اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں. اور ظاہر بات ہے ہم اس قرآن کا حق نہیں ادا کر سکتے، جتنا بھی ہم کوشش کریں، جتنا بھی محنت کریں، کمی ہے، انسان ہیں ہم. تو اسی کی رحمت سے ہی ہم جو کچھ ہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر رکھیں اور ہمیں مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ چمٹا رہنے کی توفیق دیں. اس قرآن کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں. اور قبر کے اندر بھی اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دیں اور روز قیامت اس قرآن کو اللہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دیں اور ہمارے اس کام کو اللہ رب العالمین قبول فرما لیں. اور آگے جیسے آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ اور قرآن والا مہینہ ہے، یہ آ رہا ہے. اس کے اندر آپ فل کوشش کریں، فل جو ہے وہ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس قرآن کے قریب کریں. جو بندہ بھی اس اس رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کر دے تو ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا تک جب بڑھا دیا جاتا ہے. تو ایک لفظ قرآن پڑھنے کا جو ہے وہ 700 گنا تک اس کی نیکیاں ملیں گی. ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو کئی گنا تک بڑھ جائیں گی. تو انشاءاللہ آپ سب کوشش کریں اس کے ساتھ شامل ہوں. تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ رمضان المبارک میں ایک پارے کا خلاصہ بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور انشاءاللہ یہ بھی کوشش ہے کہ یہ اسباق بھی ہمارے جاری رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں. اس کی توفیق کے بغیر ہم بالکل بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک لمحہ بھی نہیں ہے اس کی رحمت کے بغیر. اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر رکھیں. اور یہاں 7ویں پارے سے ایک اہم ترین واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا عیسائیوں کی کچھ تعریف کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے قریب ہیں. یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں اور اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ہیں. اور وہاں 3 خوبیاں بتائی گئی تھیں کہ ان میں عیسائیوں میں یہ 3 خوبیاں ہیں کہ وہ قسیس ہیں، علم کے متلاشی ہیں، ان میں ورہبان، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے ہیں، لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ 3 خوبیاں جس بندے میں ہونا، پھر وہ جب حق اس کے سامنے آتا ہے نا تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، حق مان لیتا ہے. اب یہ 3 خوبیاں تھیں ان عیسائیوں میں، جب حق آیا سامنے تو فوراً مان لیا. اب دیکھیں یہاں وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے، ما انزلا، جو نازل کیا گیا، الی الرسول، رسول کی طرف، ترا، آپ دیکھیں گے، اعینہم، کی ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، کہ ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہہ پڑے. اب یہ واقعہ آپ سنیں گے تو اس آیت کا جو ہے ترجمہ اور مفہوم بالکل سامنے آ جائے گا. واقعہ یوں ہے، اس کا پس منظر اس آیت کا کہ عیسائی حبشہ میں حکومت تھی عیسائیوں کی اور مسلمان تھے مکہ میں. شروع اسلام میں مسلمانوں پر ظلم تھا، زیادتیاں تھیں، کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو مارتے تھے، طرح طرح کے مظالم ان پر جو ہے وہ ڈھائے جا رہے تھے. تو اس وقت مسلمانوں نے، بعض مسلمان جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. تو حبشہ کا جو مسلمان بادشاہ تھا، مسلمان تو نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس کا نام نجاشی تھا، اسہمہ نجاشی. بعد میں جو مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھا تھا. تو وہ رحم دل تھا، نرم دل انسان تھا. میں نے پچھلے سبق میں بتایا کہ عیسائیوں میں عیسائیت کے اندر جو ہے انسانیت کا درس دیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے. تو اس نے مسلمانوں کو پناہ دی. پیچھے جو ہے وہ مشرکوں کو پتہ چلا
انہوں نے کہا ہمارے بندے وہاں تو سکون سے رہ رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایک بندہ قاصد بھیجا اس لیے کہ یہ جو ہمارے بھگوڑے آئے ہیں نا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا جو ہے وہ بھتیجا تھا، وہ رشتہ دار تھے سارے، وہ ان کو ظلم سے بچ کر آئے تھے، دوبارہ ان کو ستانے اور ظلم کرنے کے لیے وہاں سے لینے کے لیے گئے کہ ہمارے بندے ہمارے پاس واپس کرو، چاہے ہم انہیں ماریں، انہیں کاٹ دیں، انہیں جلا دیں، جو مرضی کریں، یہ ہمارے ہیں، تم نے کیوں پناہ دی ہے. تو جب وہ آیا نا ان کا قاصد، اور قاصد بھی بڑا فصیح و بلیغ انہوں نے بھیجا تھا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس نے آ کر اسامہ نجاشی کو بڑا جو ہے مطمئن کیا. تو اس کی باتوں میں آ کر مطمئن ہو گیا وہ بادشاہ اسامہ نجاشی، مطمئن ہو گیا. اور اس نے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے بیڑیاں منگوا لیں کہ ان بیڑیوں میں اب ان مسلمانوں کو قید کرنے کے باندھ کر ہم ان کو بھیج دیں گے، ان کے حوالے کر دیں، ان کے بندے ہمیں کیا اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہے. کہ جب پھر ان سب مسلمانوں کو بلایا اور اسمبلی ہال میں ان عیسائیوں کا اس دور کا جو جس طرح کا بھی ہوا کرتا تھا، وہاں پر سارے ان کے حکومت کے جو کارندے تھے وہ بھی موجود تھے، اور بادشاہ بھی وہاں موجود تھا، اور مکہ کا بھیجا ہوا سفیر بھی وہاں موجود تھا، سارے مسلمان وہاں آ گئے. تو مسلمانوں سے بھی سنا کہ کیا بات ہے. تو مسلمانوں میں جو تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، وہ بڑے تھے، وہ بولے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے اللہ کے نبی آئے ہیں، ہم بتوں کے پجاری تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کے نبی آئے، انہوں نے ہمیں در در کے سامنے دور ہونے سے بچا لیا ہے، اور ہر جگہ پر بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکانے سے منع کیا ہے، اور ہمیں جو انسانیت سکھائی ہے، دین کے احکامات بتائے ہیں، ہمیں بڑوں کے ساتھ جو ہے ادب سکھایا ہے، چھوٹوں پر شفقت سکھائی ہے، کمزوروں کے ساتھ مدد کرنا ہمیں سکھایا ہے، یہ ساری چیزیں بتلائیں. اور وہی اتری ہے جو وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتی تھی، وہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتری ہے. تو اسامہ نجاشی کہنے لگا کہ تمہیں وہ وہی یاد ہے، مجھے بھی کچھ سناؤ. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، سورہ مریم کی شروع سے تلاوت کی. وہاں پر جو حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر جو ولادت ہوئی اس کا ذکر ہے، اور ان کی ابدیت کا ذکر ہے، سارا تذکرہ. تو انہوں نے سنا پوری جو ہے سورہ مریم کے پہلے 2 رکوع تک جو ہے انہوں نے تلاوت کیا. سارے جو ہے وہ سناٹا چھا گیا اور سب سنتے رہے. اور جیسے ہی سنا قرآن سنتے گئے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ تھے علم کے متلاشی. دنیا کی محبت ان کے دل میں تھی نہیں، اور تکبر بھی نہیں تھا. جب حق سنا فوراً ان کو پتہ چل گیا واقعتاً یہ سچا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور یہ بندے بھی سچے ہیں. اور پھر جو بیڑیاں منگوائی ہوئی تھی آنسو بہے اور حق کو پہچانا. اور پھر آگے دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں آگے. حق کو جب پہچان لیا مما عرفوا من الحق، جب پہچان لیا انہوں نے حق کو، یقولون، تو وہ سب کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم اس قرآن پر ایمان لائے، واقعتاً یہ سچ ہے، یہ حق ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ دے ہمیں گواہوں میں، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ کلام جو ہے یہ سچ ہے. واقعتاً وہی کلام ہے جو فرشتہ کلام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، وہی فرشتہ کلام لے کر اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے. اور آگے دیکھیں، آگے انہوں نے کہا وما لنا، اور کیا ہو گیا ہمیں، لا نؤمن باللہ، کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جب کہ آ گیا ہے ہمارے پاس حق، ہمارے پاس تو حق آ گیا ہے، اس سے سچا کلام تو اور کوئی ہے ہی نہیں. جبکہ آپ کیفیت دیکھیں کیا ہے کہ وہ پکڑنے کے لیے آئے ہیں اور بیڑیاں منگوائی ہوئی ہیں کہ ابھی باندھ کر ان کو دیتے ہیں. لیکن 3 خوبیاں میں نے بتائی جس انسان میں وہ ہوں وہ حق کو کبھی نہیں چھوڑتا. حق کا انکار اس وقت ہوتا ہے جب دل میں تکبر ہو. ابو جہل نے تکبر کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا، مکہ والوں نے اسی لیے نہیں مانا، ان کے دل میں تکبر تھا. یا دوسری سبب ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کے لالچ میں آ کر حق قبول نہیں کرتا، یا پھر اسے شوق ہی نہیں علم حاصل کرنے کا، علم کا متلاشی نہیں. تینوں خوبیاں جس بندے میں ہوں، علم کی تلاش ہو، تکبر نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، حق آئے تو پھر بندہ فوراً قبول کر لیتا ہے. آ گیا وہ کہنے لگے ہمارے پاس حق آ گیا ہے، ہم کیوں ہم ایمان نہ لائیں، کیوں ہم ان کو جھٹلا دیں، کیوں ہم ان کو جو ہے باندھ کر تمہیں دے دیں، تم ان پر ظلم کرتے رہو، یہ تو کائنات کے سب سے سچے لوگ ہیں. وَنَطْمَعُ، ہم تو چاہتے تھے، ہماری تو تمنا یہ تھی، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، کہ داخل کرے ہمیں ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ.
وہ کیا کہنے لگے؟ ہماری تو دل کی خواہش اور آرزو اور تمنا یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے۔ اب تو ہمیں نیک لوگ مل گئے ہیں، چاہے وہ مظلوم ہیں، چاہے ان کے پاس دنیا نہیں ہے، وہ دنیا میں جو ہے نا وہ ستائے ہوئے ہیں، ان پر تم ظلم کرتے ہو، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، لیکن نیک تو ہیں نا۔ ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ مل جائیں، اور آج ہم دیکھیں ہماری تمنا کیا ہے۔ ہم نیک لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پھر دنیا داروں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ آج جو ہے اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا داروں کا ساتھ مل جائے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری تو تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اس ان کی تمنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انہوں نے کہا۔ فَأَثَابَهُمْ، تو ثواب دے دیا، بدلہ میں دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا، جو ان کی تمنا تھی، ان کی یہ جو تمنا تھی کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ مل جائیں، اس تمنا کے بدلے اللہ نے انہیں کیا دیا؟ جنات، باغات دیے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اس تمنا کی وجہ سے ہم نے انہیں جنت کی نہریں عطا کر دیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے محسنین کا، احسان کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے۔ ان کی اس تمنا کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت دے دی۔ آج ہم بھی دیکھیں ہماری تمنا کیا ہے۔ ہم رشتہ داری جب کرنے لگتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ آگے دینداری دیکھتے ہیں یا دنیا دیکھتے ہیں؟ دین دیکھتے ہیں یا پھر برادری دیکھتے ہیں؟ ہم کن لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ اپنے تعلقات دینداروں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یا دنیا داروں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے تعلقات ٹھیک ہے، دین داروں کے ساتھ، وہ دنیا دار بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کے ساتھ ساتھ اللہ نے اگر دنیا دی ہے تو نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ لیکن اگر بے دین دنیا دار ہے، ہم صرف اس کی گاڑی دیکھ کر اس کے ساتھ تعلق ملاتے ہیں، ہے وہ بے نماز، ہے وہ لاپرواہ، اللہ کے دین سے دور، اللہ کا نافرمان، صرف ہم اس کا عہدہ دیکھ کر ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو دنیا داروں کے ساتھ ہم ملنا چاہتے ہیں نا۔ دین داروں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ بدلے میں جنت دیتے ہیں۔ وذالک جزاء المحسنین، اللہ فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے، یہی ان کی جزا ہے کہ ہم نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اور پھر اس نے نجاشی نے جو بیڑیاں منگوائی ہوئی تھیں فوراً جو ہے وہ ختم کر دیں، اور کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ ان کے سفیر کو بھی واپس بھیج دیا اور خود بھی وہ مسلمان ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ جب یہ فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا غائبانہ۔ تو آگے رکوع تک ہم ختم کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اس کلام کو نہ مانا، اس حق کا انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے حق آنے کے بعد نہ مانا، جنہوں نے مان لیا اور پہچان لیا اور تصدیق کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنتیں عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کی تمنا کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنتیں دے دی ہیں اور ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کریں کہ جب ہمارے پاس حق آئے، حق کو ہم پہچان لیں، قرآن کو ہم سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔